ازمیر غصے کے عالم میں دردانہ بیگم کی حویلی سے نکلا تھا۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ تارا اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گی۔ وہ ایک ملازم کو اس پر فوقیت دے گی۔ احسن کی اوقات دردانہ بیگم کے ملازم سے بڑھ کر تو نہیں تھی، پھر کیسے تارا اسے اپنے قریب کر سکتی تھی؟ ازمیر کو تارا سے محبت نہیں تھی، وہ محض دل لگی کیا کرتا تھا، لیکن احسن کے آگے ہونے والی اپنی بے عزتی پر اسے غصہ ضرور آیا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا دفتر پہنچا۔ شیرو کو اس نے کچھ ضروری کام سونپے تھے۔ اب جبکہ اسے تارا کے پاس وقت نہیں گزارنا تھا تو وہ بہت جلدی سے ہی دفتر چلا آیا۔ سیکرٹری نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر ویلکم کیا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بنا کوئی جواب دیے کہنے لگا، شیرو کو میرے دفتر میں بھیجو۔ سیکرٹری نے بہت مؤدب انداز میں بتایا کہ شیرو تو آیا ہی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے میں نے خود اسے دفتر روانہ کیا ہے۔ کل ہمیں یتیم خانے کا افتتاح کرنا ہے، اس کے انتظامات سنبھالنے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ جا کے معاملات سنبھالے، میں آتا ہوں۔ الیکشن سر پہ ہیں، جلد سے جلد سارے کام نمٹانے ہیں۔ یہ یتیم خانہ ہماری کیمپین کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگر اس کی پبلسٹی بہت اچھے طریقے سے کی گئی تو یہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ ازمیر غصے میں سیکرٹری کے اوپر چڑھ دوڑا۔ Why don't you know کہ شیرو کہاں ہے؟ You should know each and everything۔ پاکٹ موبائل سے نکالتے اس نے گھور کر سیکرٹری کو دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں زمانے بھر کا غصہ صاف ظاہر تھا۔ سیکرٹری کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جانتی تھی کہ ازمیر خان کا غصہ کیسا ہے۔ ازمیر نے موبائل نکال کر شیرو کو کال ملائی، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا، کہیں شیرو کے ساتھ کچھ ایسا ویسا، یہ سوچ کر ہی وہ دہل گیا تھا۔ شیرو سے اسے بہت محبت تھی، بہت عرصے سے شیرو اس کے ساتھ تھا، شاید جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے۔ وہ اس سے چند سال ہی بڑا تھا، لیکن اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کا کام شیرو کے ذمے ہی تھا۔ ازمیر کو بے اختیار شیرو کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی۔ اس وقت تو ویسے بھی مخالف پارٹیوں نے مورچے سنبھال رکھے تھے، اسی لیے اسے خوف ہوا کہ کہیں شیرو کو کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ اس نے تیزی سے اپنے کچھ خفیہ بندوں کو آرڈر دینے شروع کیے کہ وہ شیرو کا پتہ معلوم کریں، وہ کہاں ہے، ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ازمیر کی گاڑی میں تھا، کہیں کسی نے اس پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ ازمیر کو کچھ دنوں سے مخالف پارٹی کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، اسی لیے اس نے شیرو کی معلومات اکٹھی کرنی شروع کی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جو کچھ سامنے آئے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک تفصیلی رپورٹ اس کی ٹیبل پر تھی، اور جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ ازمیر خان کو دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اتنے عرصے میں جو کچھ پولیس اور میڈیا نہیں جان پایا وہ ازمیر خان کے بندوں نے کھوج نکالا۔ ازمیر خان نے ابھی تک اس بات کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا، نہ ہی کبھی سچائی جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے مخالف پارٹی کے ہتھ کنڈے سمجھتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سچ کتنا بھیانک ہے۔ آنکھیں بند کر کے جس پر اعتبار کیا تھا اسی نے اس کے اعتبار کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ خاموشی سے بس رپورٹس پر نظر جمائے سر پکڑے بیٹھا رہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شیرو، میرا نام، میرا رتبہ، میری گاڑی، میرا پیسہ استعمال کر کے تم نے میری ہی ساکھ کو مٹی میں ملا دیا، میرا کردار خراب کر دیا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ جویریہ اس کے پیچھے کیوں پڑی تھی۔ اگر یہ خلاصہ 2 دن پہلے ہوتا تو وہ کبھی جویریہ اسد سے شادی نہ کرتا، وہ زبردستی کی بلا کو اپنے سر پر مسلط نہ ہونے دیتا۔ اس نے تو غصے اور نفرت میں جل کر جویریہ سے شادی کر لی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں درست تھی، کیونکہ اصل مجرم ازمیر کے آس پاس ہی تھا، جو کہ اس کی پہچان کا مکھوٹا لگائے معصوم لڑکیوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، اور ازمیر کو خبر تک نہ تھی۔ غصے سے ازمیر کا برا حال تھا۔ اسے جویریہ پر بھی بے انتہا غصہ آ رہا تھا، جس نے آدھی ادھوری بات پر پورے میڈیا میں دھوم مچا کر اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔
لیکن اس وقت ازمیر کو جویریہ سے نہیں بلکہ شیرو سے غرض تھی۔ پہلے حساب شیرو کو دینا تھا۔ ازمیر لاکھ برا سہی لیکن کسی معصوم لڑکی کی عزت کا لٹیرا نہیں تھا، نہ ہی وہ ایسے کسی کام کو سپورٹ کر سکتا تھا۔ اس کے وفادار ملازم اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے تھے، لیکن ازمیر نے منع کر دیا کہ اسے ابھی شیرو کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ وہ شیرو کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اپنی کن پٹیاں سہلاتے وہ کرسی پر بیٹھا تھا، کوٹ اٹھا کے دور پھینک دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک وہ کیوں حقیقت نہیں جان پایا۔ کچھ گھنٹے بعد شیرو دفتر چلا آیا۔ ازمیر کو دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ ازمیر اب شام کو دفتر آئے گا، کیونکہ وہ جب بھی تارا کے پاس جاتا تھا تو کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ شیرو کو دیکھ کر ازمیر نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ شیرو کی حقیقت اس کے سامنے آ چکی تھی، لیکن رنگے ہاتھوں وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنے لہجے کو بنا کے پوچھنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ شیرو کی تو سٹی گم تھی۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہنے لگا، صاحب راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، بس وہی صحیح کروانے چلا گیا تھا میکینک کے پاس، وقت لگتا ہے وہاں۔ آپ کب آئے؟ ازمیر دھیرے سے مسکرایا، کہنے لگا بس کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ تم بتاؤ میٹنگز کا کیا بنا؟ شیرو اسے اپنی طرف سے تفصیلات سنانے لگا۔ سچ جاننے کے باوجود بھی ازمیر نے شیرو کو بھنک تک نہ لگنے دی کہ وہ سچ جان چکا ہے۔ اس نے شیرو کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اگر وہ شیرو کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیتا تو بھی یہ بات اس وقت پولیس کو نہیں بتائی جا سکتی تھی، نہ ہی میڈیا کے سامنے رکھی جا سکتی تھی، کیونکہ بدنامی اس کی اور اس کی پارٹی کی ہی ہوتی۔ شیرو اس کے اتنا قریب تھا، یہ بات دنیا کو اچھی طرح معلوم تھی۔ سب کو یہی لگتا کہ وہ اپنا گناہ اپنے ملازم کے سر ڈال کر اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، اس لیے اسے الیکشن تک انتظار کرنا تھا۔ مگر وہ جویریہ کا کیا کرتا، جو اسے الزام ٹھہرا کر بیٹھی تھی، جسے لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر گناہ ازمیر خان کے ذمہ ہے۔ شیرو کو اس نے دوبارہ کسی کام سے روانہ کر دیا اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ آج اس کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا دن تھا۔ تارا نے اس کے منہ پر احسن کے ساتھ وابستگی کی۔ اس کے سب سے وفادار ملازم نے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپا۔ جویریہ، وہ تو اس پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ازمیر خان کو لگ رہا تھا کہ وہ شرمندگی کی دلدل میں دھنس جائے گا۔ پیسہ، دولت، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن وہ سکون اور خوشیاں نہیں تھیں جن کی تلاش اسے ہمیشہ رہی۔ بظاہر وہ بڑا پاورفل تھا، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں وہ بچہ آج بھی موجود تھا جو اپنے ماں باپ کے جھگڑوں کو دیکھ کر سہما رہتا تھا، جس نے اپنے باپ کو اکثر غیر عورتوں کی باہوں میں دیکھا تھا۔ اس کی ماں کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں آنے والی رنگ برنگی عورتوں سے وہ بہت خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو نشے میں خود اس کا باپ کسی عورت کو پکڑ لاتا اور اس کی ماں کے سامنے بے وفائی کرتا۔ اس کی ماں کا غصہ، چیخنا، چلانا، رونا دھونا، سب کچھ اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ کم عمری سے جو کچھ اس نے برداشت کیا تھا، اس نے اس کے ذہن کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اسے پتا چلا کہ وہ عورتیں کون ہیں اور اس کے باپ کے پاس کیا کرنے آتی ہیں، تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی ماں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ پھر کیوں اس کا باپ دوسری عورتوں کے چکر میں تھا؟ یہ بات وہ کبھی جان ہی نہ سکا۔ پھر کئی سالوں تک آنکھوں کے سامنے یہی سب کچھ ہوتا رہا، تو وہ خود بھی اس چیز کا عادی ہو گیا۔ جو چیز اس کا باپ کر رہا تھا وہ غلط کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا۔ دھیرے دھیرے ازمیر بھی اسی روش پہ چل پڑا، لیکن وہ کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا۔ اس نے پہلی بار جس کوٹھے میں قدم رکھا تھا، وہاں اس کی ملاقات 16 سالہ تارا سے ہوئی تھی، اور وہ تارا کے حسن سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ پھر اس نے کسی اور لڑکی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ تارا سے اسے محبت نہیں تھی، لیکن تارا کی قربت میں اسے سکون ملتا تھا، اور شاید اسی سکون کی تلاش میں وہ کوٹھے کا راہی بنا تھا۔ گھر میں ماں باپ کے جھگڑوں سے تنگ آتا تو
تارا کی باہوں میں جا کر سکون حاصل کر لیتا، لیکن آج وہ سکون بھی اس سے چھن گیا تھا۔ ازمیر کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ایسا سب کچھ نہیں ہوتا، دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی، یہ بات ازمیر خان کے سوا اور کون سمجھ سکتا تھا۔ احسن نے تارا کے مرمری وجود کو اپنے لبوں سے سمیٹا تھا، وہ اس کی خوشبو کو پا کر مدہوش تھا، اور تارا اپنے دکھ کو سینے میں دبا کر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سانسوں کی گرمائش نے دونوں کو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ احسن ہر بات سے بے فکر ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور تارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تارا کے بہتے آنسوؤں نے احسن کی جان نکالی تھی۔ میری جان، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تنہا نہیں ہو۔ احسن نے اسے نرمی سے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ تارا کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ احسن، ازمیر کی محبت نے مجھے توڑ دیا ہے، میں کیسے کسی پر بھروسہ کروں گی؟ تارا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ احسن نے اپنے لبوں سے اس کے آنسوؤں کو بھی سمیٹ لیا۔ میری جان، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ازمیر کی محبت تمہارے لیے ناسور تھی۔ جو کچھ ہونے والا ہے شاید تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل ازمیر کو تمہیں چھوڑنا ہی تھا۔ احسن نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تارا نے چونک کر احسن کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جب احسن کو لگا کہ اسے تارا کو دردانہ بیگم کی حقیقت کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ شطرنج کی اس بازی کی خبر تارا کو ہونی چاہیے جس کا اسے مہرہ بنایا گیا تھا۔ وہ تارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ تارا کسی بہتی ندی کی طرح شفاف تھی، اور اس کی معصومیت اور بھولے پن کا احساس احسن کو پوری طرح تھا۔ اسی لیے وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا، تو پھر اس کی عزت کا بھرم رکھنا اس کا فرض بن چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی اور تارا کو اپنے سینے پر لے لیا۔ تارا بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ احسن نے اسے آہستگی سے بتا دیا تھا کہ اس کے کمرے میں کیمرہ لگے تھے، جس سے اس کی اور ازمیر کی ایک ایک حرکت ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ سن کر تارا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم ہی احسن کو دھکیل کر اس سے دور ہٹی۔ چادر اٹھا کر اپنے وجود پر ڈالتے وہ غصے میں احسن کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو احسن؟ کہہ دو تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دردانہ بیگم میری ماں ہیں، وہ میرے کمرے میں کیمرے کیوں لگوائیں گی؟ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جو ماں بیٹی کی قیمت وصول کر سکتی ہے، اس کے لیے گاہک تلاش کر سکتی ہے، وہ اس کے کمرے میں کیمرے کیوں نہیں لگوا سکتی؟ تارا، تم کم عمر ہو، معصوم ہو، تمہیں شاید کوٹھوں کا رواج نہیں پتا۔ یہاں صرف امیروں کا دل نہیں بہلایا جاتا، ان کے رتبے، ان کی پوزیشنز کو ہتھیانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہاں صرف جسم نہیں بکتا، ضمیر بھی فروخت ہوتے ہیں۔ اور پھر دردانہ بیگم کے دل میں تو نفرت کا لاوا بھرا ہوا ہے، وہ اسی لاوے میں سب کو جلانا چاہتی ہیں۔ کون سی نفرت احسن؟ کیسی نفرت؟ ازمیر نے اماں کا کیا بگاڑا ہے؟ تارا کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ احسن آخر اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور پھر احسن نے اسے وہ وجہ بتا دی جس کی وجہ سے ازمیر کو اس کوٹھے پر باندھ کے رکھا گیا تھا۔ تارا کی کم عمری اور احسن کو ازمیر کے قدموں میں لپیٹ کر اسے اس حد تک پہنچایا گیا تھا کہ وہ اس کوٹھے کے علاوہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس وقت کا انتظار کیا گیا تھا جب ازمیر کی اس غلطی اور بہکتے قدموں کو پوری طرح سے استعمال کیا جا سکے۔ اور عنقریب وہ وقت آنے والا تھا، کیونکہ الیکشن سر پر تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب دردانہ بیگم کو اپنا کھیل کھیلنا تھا۔ ان کا انتقام ازمیر خان سے نہیں بلکہ زبیر خان سے تھا۔ وہ زبیر خان جو کبھی دردانہ بیگم کی محبت کا دم بھرتا تھا، جس نے دردانہ بیگم سے شادی کے وعدے کیے تھے
اور پھر بہت بعد میں دردانہ بیگم کو پتہ چلا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ایک بیٹے کا باپ ہے۔ دردانہ بیگم اور زبیر خان کے درمیان ایک طویل جھگڑا ہوا، جس کے بعد زبیر خان نے انہیں ایک طوائف کہہ کر، موٹی موٹی گالیاں دے کر ہمیشہ کے لیے اس کوٹھے کا دروازہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن قسمت نے اسی زبیر خان کے بیٹے کو لا کر اسی کوٹھے کے دروازے پر کھڑا کیا۔ وقت کا پہیہ گھوما، دردانہ کی جگہ تارا نے لے لی، لیکن اب دردانہ کو تارا کی قیمت نہیں لگانی تھی، بلکہ زبیر خان سے بدلہ لینا تھا۔ وہ ایک نظر میں ازمیر خان کو پہچان گئی تھی۔ وہ ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، اونچا، لمبا چوڑا اور ہینڈسم۔ اسی خوبصورتی میں تو انہوں نے اپنی جوانی لٹائی تھی، اور اب اسی بات کا حساب وہ دوبارہ سے چکتا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیر خان کے لیے سیاست کا مطلب کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے زبیر خان کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا شروع کیا۔ دردانہ بیگم کو اس وقت کا انتظار تھا جب الیکشن سے 2 دن پہلے کیمپین اپنے اختتام کو پہنچتی اور وہ اس ویڈیو کو میڈیا کے حوالے کر دیتی۔ زبیر خان نے ازمیر خان کو نامزد کیا تھا، اور جب ازمیر خان کا یہ روپ دنیا کے سامنے آتا تو اسے ووٹ نہیں انڈے پڑتے۔ اور اسی وقت کے انتظار میں دردانہ بیگم نے کافی لمبا عرصہ گزارا تھا، لیکن احسن نے تارا کی محبت میں اسے سب کچھ بتا دیا، اور وہ بے یقین رہ گئی۔ جو سچ احسن نے بتایا تھا وہ سن کر تارا کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کی ماں ازمیر کے ساتھ ساتھ اسے بھی تباہ کرنے جا رہی تھی۔ اپنی نفرت کی آگ میں وہ سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ تارا نے خوف کے عالم میں احسن کی جانب دیکھا۔ احسن نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تارا نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ احسن اسے بستر پر لٹاتے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اس سے محبت بھری خوبصورت باتیں کر رہا تھا، لیکن تارا کا ذہن ازمیر خان میں اٹکا ہوا تھا۔ ازمیر کی محبت کو بھلا کر احسن کا ہونے کے لیے اسے بہت وقت درکار تھا۔ اس کے دل میں دردانہ بیگم کے لیے نفرت کے جذبات بھر گئے تھے۔ ماں ہو کر انہوں نے اسے بہت ٹھیس پہنچائی تھی، اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا کو آگ لگا دیتی، لیکن فی الحال اسے اپنے دل سے ازمیر کی محبت کو کھرچنا تھا، جس کے لیے اسے احسن کی محبت درکار تھی۔ اس نے اپنے دل پر پہرے بٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ احسن کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ احسن کی آنکھوں میں جو سچائی اسے نظر آ رہی تھی وہ اس نے کبھی ازمیر کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور اب اسے سمجھ آیا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں اور دل لگی کیا ہوتی ہے۔ رات کے وقت ازمیر گھر لوٹا تو اسے دیکھتے ہی جویریہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ میرے بابا کہاں ہیں ازمیر خان؟ وہ کیسے ہیں؟ ازمیر نے گہرا سانس بھرا۔ وہ غور سے سامنے کھڑی اس بےتاب لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے گھر والوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ پہنچا دیا ہے تمہارے باپ کو اس کے گھر، وہ ٹھیک ہیں بالکل، تمہاری ماں بھی ٹھیک ہے، اور وہ تمہارا محبوب تیمور سکندر، وہ آج رات 2 بجے ہمیشہ کے لیے اس وطن سے چلا جائے گا۔ اب تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں۔ اپنے سینے پر انگلی رکھتے وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جویریہ نے نظریں چرائیں تھیں۔ گزری رات جو کچھ بیت چکا تھا اس کے بعد ازمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اس میں باقی نہیں بچی تھی۔ ازمیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ یہ نظریں ابھی نہ چراؤ جویریہ صاحبہ، کچھ وقت بعد چرانا، جب سچائی تمہیں پتہ چلے گی، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اور یہ جو تم ہواؤں میں اڑتی ہو نا، میرا نام لے کر اپنی جگہ اپنا پہچان بنانا چاہتی ہو، منہ کے بل زمین پہ گرو گی۔ زبردستی مجھے اس کیس میں گھسیٹ کر تم نے نہ صرف اپنی زندگی تباہ کی بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت تکلیف پہنچائی۔ اور وہ تیمور، وہ بیچارہ تو فضول میں تمہاری وجہ سے میرے غصے کا شکار ہو گیا، لیکن اب تم میری بیوی ہو
اور ازمیر خان اپنی عزت پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم پر اگر کسی اور نے نظر ڈالی تو اسے زمین کے اندر اتار دوں گا، پھر چاہے وہ تیمور سکندر ہی کیوں نہ ہو۔ غصے کی آگ میں جلتے ہوئے ازمیر نے نفرت سے جویریہ کی طرف دیکھا تھا۔ آج اس کا بس چلتا تو وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا، کیونکہ اس کی اپنی پوری زندگی تہس نہس ہو چکی تھی۔ باپ کی آزادی کا سن کر جویریہ کو جو سکون پہنچا تھا، وہیں تیمور کے جانے کا غم دل میں ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ جویریہ ازمیر خان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تیمور کا اس میں کیا قصور تھا؟ اسے نہ بھیجو، اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی۔ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا ہے۔ اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، تیمور کا اس سب میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے سوچا تھا میرے بارے میں؟ جب مجھ پہ الزام لگایا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں میرا خیال آیا تھا کہ میری ساکھ، میری عزت، میری غیرت پر کیسا داغ لگے گا؟ نہیں نا؟ تو پھر اب تمہیں اور تم سے جڑے سارے لوگوں کو تمہاری اس غلطی کا حساب چکانا ہوگا۔ ازمیر نے جوتوں سمیت اپنے پاؤں جویریہ کی گود میں رکھے۔ جوتے اتارو میرے، ایک حکم صادر کیا اور خود پیچھے بستر پر لیٹ گیا۔ جویریہ کا دل چاہا کہ اس شخص کو پکڑ کے جھنجھوڑ دے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی۔ اس نے خاموشی سے ازمیر کے جوتے اتار کے رکھ دیے۔ بات سنو، کل واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ ازمیر اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جویریہ اس کی یہ بات سن کر چونکی تھی۔ تیمور سکندر آج رات کو چلا جائے گا، اس کے بعد میں صبح تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں مزید اپنے ساتھ برداشت کر سکتا ہوں۔ تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو میڈیا کے وہ سوال یاد آنے لگتے ہیں جو تمہاری وجہ سے مجھ پر اٹھائے گئے۔ ساری زندگی میرے نام سے اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اپنی غلطی کا ماتم مناتی رہو، یہی تمہاری سزا ہوگی۔ ازمیر نے لمحے بھر میں اپنے ارادے تبدیل کیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ساری زندگی جویریہ کو اپنے گھر میں قید رکھے گا، لیکن اب وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جویریہ کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا موقع مل رہا تھا۔ وہاں جا کر شاید وہ اپنے حق میں کچھ کر پاتی۔ ازمیر نے دوبارہ جویریہ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ تیمور کو اس ملک سے دور بھجوا دیا گیا تھا، بنا سچ جانے اسے جانا پڑا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ازمیر نے جویریہ کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی کہ اگر جویریہ نے دوبارہ کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو اس بار وہ سیدھا اس کے باپ کی جان لے گا۔ جویریہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے خاموشی سے ازمیر کی ہر بات مان لی۔ ویسے بھی اب وہ ازمیر کی بیوی تھی، وہ اپنی عزت اس کے حوالے کر چکی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنے گھر کے لیے نکل چکی تھی۔ ازمیر کو اب شیرو پہ نظر رکھنی تھی تاکہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جویریہ کے جانے کے بعد شیرو نے اس سے سرسری سا پوچھا تھا کہ اس نے جویریہ کو گھر کیوں بھیج دیا۔ ازمیر نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ دوبارہ جویریہ کا نام نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کہہ دی، مگر ازمیر کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ایک جملے سے جویریہ کی زندگی پر کیسا گرہن لگ سکتا ہے۔ شیرو کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے جویریہ کا وہ خوبصورت سراپا آج بھی یاد تھا جو اس نے شادی کی رات دیکھا تھا، جب میڈیا والوں کے لیے وہ جویریہ کو بلانے اس کے کمرے میں پہنچا تھا تو سر سے پاؤں تک وہ حسن کی دیوی اچھی طرح سجی ہوئی تھی۔ اسی وقت شیرو کے دل میں ہوس جاگی تھی، لیکن اس وقت وہ ازمیر کی بیوی تھی، مگر اب ازمیر اسے طلاق دے چکا تھا، تو پھر وہ جویریہ کو کیسے بخش سکتا تھا؟ ان 20 لڑکیوں کو بھی اس نے بڑی آسانی سے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے ازمیر خان کا سایہ تھا۔ وہ اس کی آڑ میں اپنی ہوس پوری کر لیا کرتا تھا۔ ازمیر کے نام سے وہ ان لوگوں کو دھمکا کر خاموش کروا دیا کرتا تھا۔ شیرو کے پاس اتنی پاور تھی جتنی ازمیر کے پاس، اور اب ایک بار پھر وہ آسانی سے یہی کر سکتا تھا۔
ازمیر نے اسے کچھ ضروری کام بتائے تھے اور خود دفتر کے لیے نکل گیا تھا۔ یتیم خانے کا افتتاح ہونا تھا، اسی لیے شیرو نے بہت تیزی سے سارے کام نمٹا کر ازمیر کو رپورٹ دے دی تھی۔ رات کے 9 بجے یتیم خانے کا افتتاح کیا گیا تھا۔ یہ خبر ہر ٹی وی چینل کی زینت بنی تھی۔ ازمیر خان نے اس کام سے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ صبح سے گھر سے نکلا، وہ تھک کے چور ہوا تو رات 10 بجے گھر پہنچتے ہی بستر پر گر گیا۔ اب آپ سکون سے سو جائیں، میں یہاں باہر موجود ہوں۔ شیرو نے خود اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے تھے اور پھر بڑی تیزی سے اس نے ازمیر کی کافی میں نیند کی گولی ملائی تھی اور ازمیر کے آگے پیش کر دی۔ کافی پی کر وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ شیرو نے اس کے موبائل سے ایک میسج ٹائپ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہوس بھری مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں تمہارے گھر کے باہر آ رہا ہوں، باہر آؤ۔ تیمور کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ورنہ اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ میسج سینڈ کر کے ازمیر کا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر اس کی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر شیرو بنگلے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ سیدھا جویریہ کے گھر کی طرف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ایک میسج پر وہ ضرور اس کے پاس آئے گی اور اس کی آج کی رات بہت رنگین ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی جویریہ کے گھر کے آگے رکی۔ جویریہ پہلے سے ہی وہاں منتظر کھڑی تھی۔ شیرو کے دل کی مراد بر آئی تھی۔